بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الانسان حصہ اول پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، اس سورت کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی، دونوں نام پہلی آیت کے الفاظ حل اتی علی الانسان اور حین من الدہر سے ماخوذ ہیں۔ زمانہ نزول، اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں۔ علامہ زمخشری، امام رازی، قاضی بیضاوی، علامہ نظام الدین نسابوری، حافظ ابن کثیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اسے مکی ہی لکھا ہے، اور علامہ علوسی کہتے ہیں کہ یہی جمہور کا قول ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری سورت کو مدنی کہا ہے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہے تو مکی مگر آیت نمبر 8 تا 10 مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ جہاں تک اس صورت کے مضامین اور انداز بیان کا تعلق ہے، وہ مدنی صورتوں کے مضامین اور انداز بیان سے بہت مختلف ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے، جو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد شروع ہوا تھا۔ رہیں آیت نمبر 8 تا 10 تو وہ پوری صورت کا سلسلہ بیان میں اس طرح پیوست ہے کہ سیاق و سباق کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے تو ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ان سے پہلے اور بعد کا مضمون تو 15-16 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور اس کے کئی سال بعد نازل ہونے والی یہ 3 آیتیں یہاں لا کر ثبت کرتی گئی۔ دراصل جس بنا پر اس صورت کے یا اس کے بعض آیات کے مدنی ہونے کا خیال پیدا ہوا ہے، وہ ایک روایت ہے جو عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بعض صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ آپ دونوں بچوں کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی نظر مانیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی خادمہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے دونوں بچوں کو شفا عطا فرما دی تو یہ سب شکرانے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کا فضل ہوا کہ دونوں تندرست ہو گئے اور تینوں صاحبوں نے نظر کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے 3 صاح جو خرید لیے، اور ایک روایت میں ہے کہ محنت مزدوری کر کے حاصل کیے۔ پہلا روزہ کھول کر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مسکین نے کھانا مانگا، گھر والوں نے سارا کھانا اسے دے دیا اور خود پانی پی کر سو رہے ہیں۔ دوسرے دن پھر افطار کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم آ گیا اور اس نے سوال کیا۔ اس روز بھی سارا کھانا انہوں نے اس کو دے دیا اور پانی پی کر سو رہے۔ تیسرے دن روزہ کھول کر ابھی کھانے کو بیٹھی ہی تھے کہ قیدی نے آ کر وہی سوال کر دیا، اور اس روز کا بھی پورا کھانا اس سے دے دیا گیا۔ چوتھے روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں بچوں کو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک کی شدت سے تینوں باپ بیٹوں کا برا حال ہو رہا ہے۔ آپ اٹھ کر ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی ایک کونے میں بھوک سے نڈال پڑی ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکعت طاری ہو گئی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو مبارکباد دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں یہ پوری صورت آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ابن مہران کی روایت میں ہے کہ آیت ان الابرار یشربون سے لے کر آخر تک آیات سنائی گئی، مگر ابن مغویہ نے ابن عباس سے جو روایت نقل کی ہے
اس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ آیت وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس قصے کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ پورا قصہ علی بن احمد الواحدی نے اپنے تفسیر البسیط میں بیان کیا ہے، اور غالباً اسی نے زمخشری، رازی اور نسابوری وغیرہ ہم نے اسے نقل کیا ہے۔ یہ روایت اول تو سند کے لحاظ سے نہایت کمزور ہے، پھر دریت کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسکین، ایک یتیم اور ایک قیدی اگر آ کر کھانا مانگتا ہے تو گھر کے 5 افراد کا پورا کھانا اس کو دے دینے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی کا کھانا اس کو دے کر گھر کے 5 افراد 4 آدمیوں کے کھانے پر اکتفا کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی باور کرنا مشکل ہے کہ 2 بچے جو ابھی ابھی بیماری سے اٹھے تھے اور کمزوری کی حالت میں تھے، انہیں بھی 3 دن بھوکا رکھنے کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسی کامل فہم دین رکھنے والی ہستیوں نے نیکی کا کام سمجھا ہوگا۔ اس کے علاوہ قیدیوں کے معاملے میں یہ طریقہ اسلامی حکومت کے دور میں بھی کبھی نہیں رہا کہ انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہ اگر حکومت کی قید میں ہوتے تو حکومت ان کی خوراک اور لباس کا انتظام کرتی تھی، اور کسی شخص کے سپرد کیے جاتے تو وہ شخص انہیں کھانے پلانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں یہ بات ممکن نہ تھی کہ کوئی قیدی بھیک مانگنے کے لیے نکلتا۔ تاہم ان تمام نقلی اور عقلی کمزوریوں کو نظر انداز کر کے اگر اس قصے کو بالکل صحیح ہی مان لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نیک عمل کا صدور ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اہل بیت کا یہ فعل بہت مقبول ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹھیک وہی پسندیدہ کام کیا ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر کی ان آیات میں فرمائی ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آیات نازل بھی اسی موقع پر ہوئی تھی۔ شان نزول کے بارے میں بہت سی روایات کا حال یہی ہے کہ کسی آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی تو دراصل اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ آیت اس واقعے پر ٹھیک چسپاں ہوتی ہے۔ امام سیوطی نے اتقان میں حافظ ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ راوی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے تو کبھی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہی معاملہ اس کے نزول کا سبب ہے، اور کبھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس آیات کے حکم میں داخل ہے اگرچہ اس کے نزول کا سبب نہ ہو۔ آگے چل کر اور وہ امام بدر الدین زرکشی کا قول ان کے کتاب البرہان فی العلوم القرآن سے نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی یہ عادت معروف ہے کہ ان میں سے کوئی شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا حکم اس معاملے پر چسپاں ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہی اس واقعے کے نزول کا سبب ہے۔ پس دراصل اس کی نوعیت آیت کے حکم سے استدلال کی ہوتی ہے، نہ کہ بیان واقعہ کی۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔